جی السلام علیکم. میں ہوں نظر عباس لندن سے. بروز بدھ 26 اکتوبر. دوستو بہت عجیب سی صورتحال ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. لیکن سارا کچھ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ سب لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بشمول میں جو یہ بول رہا ہوں، ہم سب کو مر جانا. ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. اس چیز کو یاد رکھیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ نے صوفے پہ کارنر میں بیٹھ کے گزارنی ہے یا آپ نے باہر نکل کے کچھ کرتے ہوئے گزارنی ہے. ہمارا اپنے جانا ہے. بہرحال یہ چھوٹی سی بات تھی جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ ہم کو ڈر اور خوف نے ہمیں اندر اندر بٹھایا ہوا ہے. یہ اس ڈر خوف نے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے انہوں نے مرنا ہے، اور جو باہر لڑ رہے انہوں نے مرنا سب نہیں ہے. سو زندگی ایسے جئیں جس طرح ارشد شریف جی ہے، جس طرح ارشد شریف نے زندگی گزاری ہے. زندگی کوشش کریں کہ اس قسم کی زندگی گزاریں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا، اب یہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہ بھی جا جا کے ارشد شریف کے گھر تعزیت کر رہے ہیں. میں کسی ایک انڈیویجول کا نام نہیں لینا چاہ رہا. کوئی پرٹیکولر قاتل ہے. قاتل یہ پورے کی پوری سوسائٹی، یہ پورے کے پورے ارد گرد بیٹھے ہوئے یہ لوگ. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ارشد شریف نے خط لکھا تھا. وہ کہتے جی میں نے پرائم منسٹر کو دے دیا تھا. پرائم منسٹر نے پوچھو کہ وہ کہ میں رانا ثناء اللہ کو دے دیا تھا. رانا ثناء اللہ کے پوچھے گا کہ جی میں نے وہ کسی اور کو دے دیا تھا. یہ ہمارے اس فیملی کے تکلیف میں جو یہ فیملی اس فیملی کے یہ جوابات ہیں، ان کو یہ جوابات مل رہے ہیں اب اپنے سوالات کے. سمجھ نہیں آتی. ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. ابھی یہ دکھ تکلیف کے سلسلہ بھی چل رہا تھا تو مریم صفدر کی بغیرتی بیچ میں آ گئی. ابھی مریم صفدر کی بغیرتی کم نہیں ہوئی تھی تو فیصل واڈا کی بغیرتی سامنے آ گئی، ان کی رنگ بازی سامنے آ گئی. یہ اتنی تیزی سے پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا سرا انسان پکڑے اور کس پہ بندہ بات کرے. لیکن میں آج جو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت اس موقع پہ، وہ مریم صفدر کی بغیرتی اور یہ ارشد شریف کے قاتل، ان تمام چیزوں کا جو حل مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے مجھے الارم کیا ہے. ہی از آن دا پوائنٹ. بات یہ ہے کہ یہ جو تمام اسٹیبلشمنٹ ہے، جو تمام سسٹم ہے جو اس خاندان کا غلام ہے اور جو اس خاندان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا جو علاج ہے وہ صرف ایک چیز میں ہے کہ آپ اکٹھے ہوں. یہ جو الگ الگ ہو کے پھر رہے ہیں وہ یہ آپ کو الگ الگ کر کے مار رہے ہیں. یہ ان کی جو پلے بک ہے وہ بہت پرانی ہے، جس میں ڈر، خوف، مارنا، دبانا، ننگا کرنا جیسی چیزیں شامل ہیں. وہ پرانی ہے، انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا. انہوں نے سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ نہیں ہوا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نئے زمانے میں کچھ نئی چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ وہ نہیں کر رہے ہیں. اعظم سواتی نے کہا جی کہ مجھے 2 بندوں کے نام تھے جو میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان تک پہنچائے ہیں، اور وہ نام جو ہیں جس طرح اعظم سواتی نے ان تک پہنچایا، عمران خان صاحب کو بتایا. میں یہ سمجھتا ہوں اب ARY کو بھی آگے آ کے اپنے نام بتانے چاہیے کہ ارشد شریف کا جو نکالنے کا اور پروگرام بند کروانے کا جو بات چیت تھی وہ کس نے کی، کس نے آ کے ان کو آرڈر دیے، اور کس کو کہہ کے انہوں نے مذاکرات کیے اور اپنا چینل آن کروایا. کس نے کہا؟ ان کی ریٹنگ ویسے برباد ہوگی بائی دا وے، لیکن ان کو کس نے کہا یہ سارا کچھ؟ یہ اب بتانے کا ٹائم ہے. یہ عمران خان ریاض کو بھی بتانے کا ٹائم ہے، کیونکہ اگر یہ سارے ایک ایک کر کے بتانا شروع کریں گے اعظم سواتی کی طرح، یہ اگر اوپن ہوں گے اعظم سواتی کو بتانا چاہیے جو انہوں نے نام سنے وہ کن کے نام تھے. یہیں سے پکڑے جائیں گے وہ قاتل جنہوں نے ارشد شریف کو مارا ہے، جنہوں نے ارشد شریف کا پیچھا کیا ہے، جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا ہے، اس کو شہید کیا ہے. پاکستان میں اس طرح کا جرنلسٹ اب نہیں آنے لگا. مجھے نہیں لگتا کم از کم میری لائف میں تو نہیں آنے لگا. اس کیلیبر کا، اس پائے کا، اس شخص اب شاید دوبارہ نہیں آئے. اور پاکستان کی اس وقت مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ اس بندے کا نام لیں. وہ یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ فلاں نے فون کیا، وہ فلاں نے یہ کیا. جو ان نون نمبروں سے آیا اس کی تو بات چھوڑ دیں آپ، لیکن وہ بندے کدھر ہیں جو آپ کو
عمران خان ریاض کو اور تمام جرنلسٹ کو وہ کاپیاں دکھایا کرتے تھے، کچھ چیزیں دکھایا کرتے تھے کہ یہ ہیں، آپ ان سے پوچھیں، آپ نام لیں، نام لینا شروع کریں۔ جب آپ نام لینا شروع کریں گے اور سارے نام لینا شروع کریں گے تو ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گی چیزیں۔ اگر آپ اکیلے رہیں گے اور نام چھپاتے رہیں گے اور اسی طرح ڈرتے رہیں گے تو عرش شریف کی طرح لوگ مرتے رہیں گے، اور زیادہ بندے رہ بھی کوئی نہیں گئے ہوں، ایویں کو دو چار نے جی آرام نہ مار لینے نے۔ سو اس وقت نام لیں، دوسرا باہر نکلیں، مرضی آپ کی ہے، مرضی ہماری ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم نے صوفے پہ بیٹھ کے مرنا ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کے اپنی آواز اٹھا کے مرنا ہے۔ مرنا تو ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔